बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी बिक चुकी है और वो बाकायदा नीलाम हो चुकी है। मोहम्मद बूटा है जिसने खरीदी है शेखुपुरा में। तो वो क्या हुआ? इससे पहले अदालत ने सज़ा दी है मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल और जुर्माना है लगभग $2.25 अरब, जबकि मरीम नवाज साहबा को सज़ा दी है 7 साल और जो कैप्टन सफदर है उनको सज़ा दी है 1 साल। ये अदालतों की सज़ाएँ हैं। यहाँ ज़मानत के ऊपर रिहाई नहीं हुई, यहाँ सज़ाएँ हो चुकी हैं और अभी तक वो सज़ाएँ बरकरार हैं। तो साबित होता है तो अदालत सज़ा देती है, साबित ना हो तो अदालत सज़ा नहीं देती। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को अपना जो टीटी वाला स्कैंडल है उसकी सारी डिटेल्स मैंने वो पूरी फाइल पढ़ी है, एक एक लफ्ज़, और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि अगर उसमें इंसाफ किया जाए, जैसा कि मैं उस्मान बुज़दार के बारे में कहता हूँ कि अगर उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उस्मान बुज़दार के जो करप्शन के मामलात हैं उनके ऊपर इंसाफ के साथ फैसला किया जाए तो वो कभी नहीं बच सकता। ऐसे ही मैं कहता हूं कि अगर शहबाज शरीफ का टीटी स्कैंडल जो है उसके ऊपर इंसाफ किया जाए तो शहबाज शरीफ कभी नहीं बच सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शंस हैं चौकीदारों के, ड्राइवरों के, खानसामों के और गार्ड्स के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए। एक अकाउंट तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला था, उसमें भी करोड़ों रुपए, और 25 अरब रुपए कहाँ से आए और कहाँ गए इसके बारे में जब बाप बेटा दोनों से पूछा गया तो दोनों ने फरमाया कि हमें हम मसरूफ से पता ही नहीं चला पैसे कहाँ से आए और कौन डाल गया और कौन निकाल कर ले गया। 25 अरब रुपए छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़े पैसे हैं। वही शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आज हमें बरतानवी अदालत ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा नहीं है, ये केस ऐसे शुरू भी नहीं हुआ। मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ कि नेशनल क्राइम एजेंसी करती क्या है, उनका काम क्या है, किस तरीके से होता है। होता यह है कि अगर कोई मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन का उनको पता चले तो वो अपने तौर पे उसकी इंक्वायरी करते हैं। क्योंकि सलमान शहबाज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, उनका और उनके दोस्त का जुल्फ़िकार का ये 2 अकाउंट्स थे। उन 2 अकाउंटों के ऊपर जो है वो उनको शक गुजरा और 2019 के इख्तिताम से पहले नेशनल क्राइम एजेंसी ने मजिस्ट्रेट को मुत्तला करके, ये मजिस्ट्रेट होता कोई अदालत नहीं है, ट्रायल कोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ट्रायल चल रहा है, वकील आ रहे हैं दोनों तरफ के, कोई लंबी जरा हो रही है या कोई फर्दे जुर्म लग चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 1 साल के लिए, उनका कानून ये कहता है कि वो 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए किसी अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं थ्रू देयर मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है। वहाँ से उन्होंने उसको फ्रीज करवाया 12 महीने के लिए। 12 महीने के बाद वो कानूनी तौर पर 12 महीने की मजीद एक्सटेंशन उसके अंदर ले सकते हैं और फिर 24 महीने के बाद वो मजीद उसको फ्रीज नहीं रख सकते, उनका कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। 24 महीनों में अगर तहकीकात मुकम्मल हो जाए तो उस पर भी वो लिख कर देते हैं कि इन तहकीकात में आपके खिलाफ कोई जुर्म नहीं पाया गया और आपका पैसा लीगल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंट डी फ्रीज किया गया है। अकाउंट डी फ्रीज करने वाले डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ के ऊपर इंक्वायरी हुई, कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ के ऊपर इंक्वायरी हुई, कहीं नहीं लिखा कि किसी और शरीफ खानदान के फर्द के ऊपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी सिर्फ इन 2 अकाउंट्स के गिर्द घूमती थी और 2 अफराद के गिर्द घूमती थी। हुकूमत पाकिस्तान से 7 दिसंबर 2019 को एक लेटर हुकूमत पाकिस्तान को भी आया कि जनाब आप इनकी करप्शन के बारे में बताएं। यहाँ पे इनके पास जो कुछ था इन्होंने सारा कुछ भेज दिया, लेकिन वो उससे रेलिवेंट नहीं निकला और वहाँ काम नहीं आया। हुआ क्या कि 2 साल गुजरने के बाद क्योंकि कानूनी हद खत्म हो गई थी उन अकाउंट को डी फ्रीज रखने की, तो वो ऑटो के ऊपर ही फ्रीज रखने की हद खत्म हो जाती है, तो फिर वो उनको अल्टीमेटली डी फ्रीज करना पड़ता है, उनको वापस खोल देना पड़ता है अकाउंट्स को। तो उन्होंने खोल दिया उसको और वहाँ से एक लेटर जो है वो निकला है। ये बात है 10 तारीख की, 10 सितंबर की बात है। एतजाद अहसन साहब ये कह रहे हैं कि 10 सितंबर को ये बात हुई, गुज़िश्ता 18 दिन इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया। 18 दिन के बाद शरीफ खानदान ने बकौल एतजाद अहसन के और कुछ सहाफ़ी हैं लंदन में जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और फिर यह तय किया गया कि इस खबर को कैसे और किस अंदाज में ब्रेक करना है। फिर सजदा शुक्र शुरू हुआ, फिर ये कहा गया, मिठाइयाँ चली कि जनाब हम सुरखरू हो गए और बैनुल अक़वामी तौर पर हमें एक क्लीन चिट मिल गई है, सादिक और अमीन डिक्लेयर पाए। सादिक और अमीन शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, हालांकि उनका इसमें नाम ही नहीं है, उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, उनसे जुड़ी कोई चीज़ इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने देने की कोशिश की लेकिन थी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ये इंक्वायरी हुई नहीं। बरतानिया में 2 अकाउंटों पे इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी में बाइज्जत बरी नहीं हुए, बल्कि
اگر کل کو کوئی چیز نکلتی ہے تو دوبارہ ان اکاؤنٹس کو وہ دیکھ سکتے ہیں قانون کے مطابق. 24 مہینے کی ٹائم بارڈ ہونے کے بعد اس کو کھلنا تھا اکاؤنٹس کو, اور وہ کھل گئے ہیں, اور وہ کھلے 10 سپتمبر کو. آج 18 دن گزرنے کے بعد پی ایم ایل این نے اس خبر کو ایسے بریک کیا کہ جیسے ان کو ایک باعزت بری ہوئے ہیں اور صادق اور امین کا ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو میسر آ گیا ہے. یہ ہے جی وہ خبر جو تحقیق ہم نے کی ہے. اب پارٹیز کا موقف بھی اس پہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہینا بٹ صاحب پی ایم ایل این سے, بہت شکریہ آپ کا. سیدہ شیلا رضا صاحب موجود ہیں, پروونشل منسٹر سندھ, پیپلز پارٹی سے, بہت شکریہ آپ کا. کنول شوذب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے شیلا آپ کے پاس کلین چٹ اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اگر ویسے دیکھا جائے تو عمران خان نے پاکستانی عدالت سے لے لیا, اور بقول شہباز شریف صاحب کے یا مریم نواز کے شہباز شریف نے لے لیا انٹرنیشنل صادق اور امین کا. تو زرداری صاحب کو بھی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ چاہیے, وہ کہاں سے ملے گا؟ زرداری صاحب 11.5 سال پہلے بھی جو ہے وہ اسیری کاٹ چکے ہیں, اور وہ مقدمات جو بیرون ملک میں نہیں چلائے گئے, جیسے بلیک پرنس کا مقدمہ تھا کہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ آلریڈی جو ہے یہ اسمگلنگ میں تھا منشیات کی, اور پہلے بھی پکڑا گیا ہے, اور اس میں اسے زرداری صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ بھی پاکستان میں یہاں چلایا گیا. اور بی ایم ڈبلیو کیس اور پتہ نہیں کیا کیا بقول زرداری صاحب کے کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی. تو اس میں وہ سب باعزت بری ہوئے اور اپنے ہی ملک میں, اور اس کے بعد ملک کے جو ہے صدر بنے, اور ان کے دور حکومت میں پہلی دفعہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوا ایک. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت سی باتیں, 18ویں ترمیم کہہ لیں اور سی پیک کہہ دیں, اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ایکسپورٹ کو بھی ہم بات کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ 126 نشستوں کے ساتھ اگر کوئی پارٹی جس کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہ ہو, اس نے جو کام کیے ہیں وہ سب حیرت انگیز ہیں. شیلاپا ایک کریکشن کر لیں, ہم انشاءاللہ یہیں رہیں گے. میری معلومات کے مطابق زرداری صاحب کو باعزت بری ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا, ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کے کیسز بند ہو گئے تھے. اگر بند بھی ہو گئے ہیں تو ساری ٹیکنیکس ہمارے پاس حکومت کے پاس ہوتی ہیں, انہیں کھول لیں, اور سارے کیسز بند نہیں ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے جو ہے بعد میں کھولا تھا سوئس عدالت اور یہ سب, وہاں پہ ضرور ٹائم بار ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ 100 طریقوں سے کھول سکتے ہیں. ابھی بھی جو آپ نے کیسز کھولے ہوئے ان کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہیں کھڑے ہیں. ہماری ضمانت کے لیے ضروری ہے کہ ہم قانون کو فالو کریں, دوسروں کی ہو جاتی ہے, اور ان کی بہن بھی یہیں موجود ہیں, میرے اسپیکر صاحب بھی یہیں موجود ہیں, میرے خورشید شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں. شہباز شریف صاحب کے یہ اس کیس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کہ یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا کیس تھا؟ یعنی وہ لیٹر تو کچھ اور کہہ رہا ہے, جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی وہ کچھ اور کہہ رہی ہے, پی ایم ایل این کچھ اور کہہ رہی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, سب کی اپنی اپنی کہانی ہے. دیکھیے وہاں پہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ گرفتار کر لیا جائے. پہلے وہ لوگ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک پارٹی اس پہ خوش ہو رہی ہے تو آپ خوش ہونے دیں, حکومت کو کوئی کام نہیں ہے. اتنی اس کی جو ہے فضولیات بڑھ گئی ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایل پی جی پہ جو ہے وہ 20 کلو پر 20 کلو جو ہے وہ 20 روپے بڑھے ہیں پر کے جی, اور کل چنے پہ جو ہے 120 سے 160 ہو گئے. پھر بہت ساری مطلب آج جو ہے سارا بتایا گیا ہے کہ کتنا بیرونی قرضہ بڑھ گیا. آج کا پورا اخبار ان باتوں سے بھرا ہوا ہے. 700 بلین روپیز کا جو ہے وہ بجٹ خسارہ ہے, اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے معاشی اشاریے زوال پذیر ہیں, اس لیے نئی پالیسیز
جو ہیں وہ بنائی جائیں گی. تو مطلب 3 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں اگر سارے معاشی اشاریے زوال پذیر ہیں؟ ٹھیک. یہ آج کی خبریں، کیونکہ اب میں ٹویٹ بھی خبریں ہی کرتی ہوں، اس کے نیچے کوئی ایک چیز لکھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ کتنے پیٹ 4 کروڑ جن سے جو 4 کروڑ کے اوپر جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں کہ 4 کروڑ میں سے ان کو تنخواہ دی جائے گی، وہ کتنی گالیاں بھیجتے ہیں. ٹھیک. تو حکومت کو کوئی کام نہیں ہے، جی کوئی کام اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کنول شوذب صاحبہ سارے دن وزراء بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں اگر خوش ہو دیکھیں پیپل پارٹی کہہ رہی ہے اگر ایک پارٹی خوش ہو رہی ہے تو لیٹ دم انجوائے، کریں. انہیں خوش ہونے دیں. آپ اگر ایک پارٹی خوش ہو رہی ہے تو آپ کا کام تو مہنگائی کو اور چیزوں کو کرنا ہے. لیٹ دم انجوائے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے خلاف جو بیانیہ تھا کرپشن کا وہ دفن ہو گیا اس لیے کہ ہمیں برطانیہ سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گئے. جی تھینک یو ویری مچ عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹروڈکشن میں کافی اچھے طریقے سے سارے ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہیں وہ ایکسپلین کر دیے جن کے میں فیکٹس لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے کافی سارا میرے حصے کا جو کام نہیں اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کو بتائیں مجھے، میں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں. جی نہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں ماشاءاللہ. اگر لندن سے یہ صادق امین ڈکلیئر ہو گئے ہیں اور اگر وہاں پہ 62-63 پوری ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ تایا جان بھی گئے ہوئے ہیں ان کے نواز شریف صاحب، ان کو بھی وہاں پہ اگر کلین چٹ دلوا دے اور پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر وہ علی عمران صاحب بھی، سلمان صاحب بھی، وہ پھر وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی وہیں سے دلوا دے کوئی کلین چٹ اگر ملتی ہے. نواز شریف صاحب بھی، عابد علی، ان کو وہاں پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. وہاں سے سرٹیفکیٹ لے اور یہاں آئے اور یہاں سے بھی پرچیاں دے دیں. یہاں کی عدالتیں تو مانگ مانگ کے تھک گئی کہ پرچی دے دو، کوئی منی ٹریل دکھا دو، ٹیسٹ اصلی بتا دو، کووڈ کے جعلی سرٹیفکیٹ نہ بنواؤ. ہر کام تو جعلی شروع ہوتا ہے، جہاں جعل سازی سے لے کے اور جعلی رپورٹوں تک ہر چیز جعلی. یہاں پہ پھر کیوں 2 نمبری کرتے ہیں؟ یہاں کی عدالتیں بھی ان پہ بھی کانفیڈینس رکھے نا. ان کو بڑے بڑے یہاں سے ریلیف ملتے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے بھی بیلز ہوتی رہی ہیں اور کنوکٹڈ کرمنل ہو کے اپنی والد صاحب کی جن کی انہوں نے عیادت کرنی تھی یا جن کی انہوں نے ساری خدمت خاطر کرنی تھی وہ تو لندن بیٹھے ہیں. پھر بھی دیکھ لیں بیل تو موجود ہے، وہ آرام سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے ملک کی عدالتوں پہ، اپنے ملک کے جو نظام پہ بھی. یہاں وہ نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ثاقب نثار ہے اور لندن میں نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کا وہ ثاقب نثار ایک استعارہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. نہیں میری بات ثاقب نثار وہ کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے. جن ججز کو یہاں پہ وہ کہتے ہیں اربوں روپے کے پلاٹ ملتے ہیں ججز کو، یہاں پہ ثاقب نثار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرینا ہوٹل کے شاپنگ بیگ کے اندر فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں جناب یہ سنا دو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دفتروں کے اندر سے کرنل نکلتے ہیں عدالتوں میں سے. اب وہ یہ چیزیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے وہ جو ان کے ڈاکٹر عدنان کہا کرتے تھے نا 90% ان کی دماغ کی شریانیں بند ہیں تو 10% کام کر رہی ہیں. اس میں ان کو وہ بھول گیا کہ یہاں پہ جسٹس قیوم بھی ہوتے ہیں. اور ابھی میری جو کلیگ ہے، سینئر کلیگ ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ اپنی پارٹی کے ساتھ لوائل ہے، سینئر ہے. شیلا صاحبہ نے کہا کہ جی زرداری صاحب نے 11.5 سال اسیری کے کاٹے، تو یہ ساتھ ان کو لگانا چاہیے کہ انہوں نے یہ اسیری کا ٹائم کس وجہ سے کاٹا اور کس کے دور حکومت میں کاٹا. کسی ڈکٹیٹر نے تو ان کو بند نہیں کیا تھا. یہی دونوں میاں، بڑے میاں چھوٹے میاں صاحب ہی تھے. اور وہ جو ابھی سمدھی صاحب بنے ہیں سیف الرحمان، اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے، وہ میرے خیال میں ان کی جو 10% دماغ کی شریانیں کام کر رہی ہیں ان میں یہ ریکارڈ بھول گئے ہیں وہ کہ اس ملک میں انہوں نے یہ رواج قائم کیا تھا عدالتوں کو ساتھ ملانا، ججز کو رشوتیں دینا، ججز کو فون پہ ڈکٹیشنیں دینا کہ سزا اتنی دینی چاہیے. میاں صاحب اس پہ خوش ہوں گے کہ 10 سال کم از کم اندر ڈکو. پھر سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنا، اداروں کا بیڑا گرک کرنا، جو نہ مانے ان کو آپ نے ستیاناش کر دینا ہے. اگر جو رہ گئے ان کو بریف کیس بھجوا دینے. وہ مرحوم طارڑ صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کیا سروسز دیتے رہے ہیں. تو یہ میاں صاحب کو یہ بیانات بھی دینے چاہیے اور ان کو یہ اب شاید بھول گیا ہے یا شاید انہیں پتہ نہیں ہے 90% بند شریانوں کے ساتھ کہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب نہ جسٹس قیوم کی کوئی ویڈیو لیک اس طرح کی آڈیو لیکس نہیں آتی ہیں، اب تو اور طرح کی ویڈیو لیکس آ رہی ہیں. تو یہ ان کو ان چیزوں پہ اپنا میرے خیال میں تھوڑا سا اپنی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ 90 کی دہائی نہیں ہے. آپ نے، میں نے، ہر ایک نے انٹرنیٹ کھولتے ہیں 2 منٹ میں ہر چیز سامنے نکل کر آ جاتی ہے. اب اخباروں میں سرخیاں لگوانے والا ٹائم نہیں رہا ہے. جتنا مرضی جھوٹ بول لے. اب 2 دن انہوں نے دھمانے ڈالی ہیں. 10 ستمبر اس پہ لکھا ہوا ہے آرڈر کے اندر جس میں شہباز شریف صاحب کا نام بھی مینشن نہیں ہے. اس آرڈر پہ نیچے اسٹیمپ 10 ستمبر کی لکھی ہوئی ہے. تو اتنے دن سے چھپایا کیوں تھا؟ اتنے دن کیا لگا کہ اتنا وہ انہوں نے پلاؤ کا دم لگائی رکھا اور پھر ایک دم کھولا ہے. اور اب دم کھولتے ہی جو ہے اپنا بھی دم نکل جانا ہے کیونکہ اتنی زیادہ دیر اب یہ پروپیگنڈا چلتا نہیں ہے. ہر بندے کو ریالٹی 1 منٹ میں آپ ابھی
गूगल पे सिर्फ ठीक नाम है। डालते हैं ना तो चट्टे कट्टे खुल के आ जाती है। चलें तो इसलिए अभी एक एक मिनट कमल साहब, सवाल के दो हिस्से थे, एक हालात का भी था, इकोनॉमी का भी था, उस पे भी तो आए हैं आप। चले मैं नेक्स्ट पीएमएलएन से पूछ लूँ ना पहले, पीएमएलएन से पूछ लूँ पहले। हिना साहबा, कैसे आप समझती हैं कि बाइज्जत बरी किया गया शहबाज शरीफ साहब को, या सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट है ये, हाउ, कैसे? पहली तो बात यह है कि अब मैंने कमल की बात बड़ी जी बिल्कुल पीस से सुनी है, इन्होंने बड़ी ऐसी बातें भी की हैं, लेकिन मैंने दरमियान में नहीं बात की, तो आपने मेक श्योर ये उम्मीद करेंगे कि आप अकेली बात मेरी करें, बिल्कुल दरमियान ठीक में है बात ना करें, पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़, आपने शैला रज़ा साहिबा से भी पूछा, उन्होंने भी आपको यही बात की कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ना वो पाकिस्तान की नैब की तरह नहीं है, कि आपके एक वज़रा आए शहजाद अकबर साहब, उन्होंने आके एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के बाद नैब ने जो है किसी को अरेस्ट कर लिया विदाउट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सो एनसीए ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है। अब हम ये बात करते हैं, आपको पता है 10 दिसंबर 2019 को डीजी नैब लाहौर एनसीए ऑफिशियल से मुलाकात करते हैं लंदन में। उसके बाद जो एसिड रिकवरी यूनिट है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे है, उनके बैरिस्टर ज़िया नसीम जो हैं वो एक एप्लीकेशन दायर करते हैं शहबाज शरीफ की फैमिली के अगेंस्ट। उसी के अगले दिन, तो ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ? फिर अकाउंट कब सीज होते हैं? अब फिर जब इसके बाद सीज होते हैं, नहीं इससे पहले वो उनको ये बता चुके हैं कि आप इनका अकाउंट्स फ्रीज करें। पाकिस्तान को बरतानिया किस तारीख को लेटर लिखता है? आप बताएं क्या डेट को लिखता है? 7 दिसंबर को बरतानिया पाकिस्तान को एक लेटर लिखता है कि हमारे पास ये दो अकाउंट हैं, एक का नाम जुल्फ़िकार है और एक का नाम सलमान शहबाज है, इन दोनों के अकाउंटों में हमें शक है कि इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है। हम ये चाहते हैं कि 4 बंदे ऐसे हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करें और बताएं अगर इनकी कोई क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को नैब डीजी का क्या काम है लंदन में जाकर मुलाकात करना? देखें एनसीए से। एक मिनट दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप नहीं, मैं पहला क्वेश्चन, मैं आपका पहला, मैं आपका सेकंड आंसर करूंगी। मेरा पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं? गवर्नमेंट इन्वॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपका सेकंड का भी आंसर करूंगी। बरतानिया वाला जो आपने कहा, पहला क्वेश्चन है कि मैं ये आपको कहूं कि ये हुकूमत इन्वॉल्व है। इस हुकूमत ने डीजी नैब को स्पेशली भेजा 10 दिसंबर को मुलाकात करने, और एसिड रिकवरी यूनिट के जो हेड है ना, उन्होंने ईमेल की। फिर उन्होंने 2020 में नेशनल क्राइम एजेंसी को लाहौर यहाँ पाकिस्तान बुलाया, तो हुकूमत इन्वॉल्व है, पहला। सेकंड क्वेश्चन, आपने कहा बरतानिया कोर्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, एनसीए ने अगर ये इन्वेस्टिगेशन बरतानिया के कोर्ट को जमा कराई, चाहे मजिस्ट्रेट को कराई, उन्होंने कहा इन दो अकाउंट्स में कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में किसी को गिरफ्तार करना होता है ना, या इवन किसी की कोई जमानत या कोई छोटी चीज, कोई बहुत छोटी से छोटी भी है, तो लॉ इन्फोर्समेंट के बाद ये इख्तियार नहीं होता, उनको अल्टीमेटली जाना 21 महीने की इन्वेस्टिगेशन हुई उस अकाउंट्स पे। हाँ बिल्कुल, 2 साल तकरीबन 2 साल हुई, 24 महीने तक वो रख सकते हैं बंद। और कितनी कंट्रीज में हुई? 3 कंट्रीज में हुई। अगर कुछ होता तो उनको मिल जाता ना, उन दो अकाउंट्स की बात करें। अच्छा, तो इसमें शहबाज शरीफ का कोई अकाउंट था? उसमें सलेमान शहबाज उनकी फैमिली की बात हुई ना, हम तो इन 2 अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो उसी को कह रहे हैं ना, मैं तो आपको 2 चीजें कह रही हूँ, एक हुकूमत इन्वॉल्व थी, दूसरी सलेमान शहबाज शरीफ की फैमिली के ऊपर जो ये कहते थे। आप ये कह रही हैं कि ये केस हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया को काफिर उन्होंने बनाया, अब ये कह रही हैं? बिल्कुल, और नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ की फैमिली पे। लेकिन इसी केस में ये जो 2 तारीखें आप बता रही हैं, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर, इनसे 4 दिन पहले बरतानिया खुद पाकिस्तान को आगाह करता है एक लेटर के जरिए से कि हम ये करने जा रहे हैं, और ये आगे की डिटेल्स भी और शेयर होंगी। अभी तो ये ऑफिशियल डिटेल शेयर की ना, इससे पहले इन लोगों ने मुलाकात की और इससे पहले इन्होंने एनसीए को वो तस्लीम करते हैं, ये आपको हमें अब सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट द थिंग इज, ये हुकूमत इन्वॉल्व थी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये किसी जगह पे इस फैसले में आपने पढ़ा कि इन्होंने लिखा हो कि आपके ऊपर लगने वाले इल्जामात गलत हैं, करप्शन नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है? 21 महीने की थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ये कह सका कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? कोई ये कह सका कि इन्होंने नहीं की है? नहीं, आप ये बताइए, तो उन्होंने प्रूफ करना है ना। देखिए, क्लीन चिट, इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्लीन चिट का मतलब पता है आपको? क्लीन चिट ही है ये। बरतानिया का मतलब ये है कि आपके पैसे लीगल हैं। नहीं, अनफ्रीज, देखिए
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب یہاں وہ ٹائم بارڈ ہو گیا نا, ان کو 2 سال کے اندر کرنا پڑتا ہے. 21 مہینے کی تھرو انویسٹیگیشن میں ایک پائے کی کرپشن نہیں پروف کر سکتے. آپ یہ بتائیں کہ 10 ستمبر کو آپ کا یہ فیصلہ, آپ کا کوشچن اعتزاز احسن کا بنیادی سوال, مجھے اعتزاز احسن سے کوئی نہیں, 10 ستمبر کو, چلو میرا سوال ہے, وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں 18 دن آپ لوگ کیا کرتے رہے اس کیس کو. اعتزاز احسن صاحب ڈیسائیڈ کر لیں وہ کس پارٹی میں, میں تو وہ ان کی بات نہیں کرنا چاہتی. اعتزاز کو چھوڑے نا, میں آپ سے 18 دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک کوشچن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ آپ ان سے شہباز شریف صاحب کے آفیشیل اسپوکس پرسن سے ضرور پوچھیں. میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ احتساب کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ان سے بات کی, مجھے یہ بتا دیں کہ ایف آئی اے نے جو ابھی دوبارہ کیس کھولا شہباز شریف صاحب پہ, اتنی ڈاکیومنٹس وہ ایف آئی اے جو ہے وہ لے کے گئی, پھر بھی چلان نہیں سبمٹ کرا سکی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ریفرنس پڑھا دوں. ہاں, نیب کے بعد انہیں ریفرنس ہوا. ہاں یہ ہے نا, نیب کی اتنی ڈاکیومنٹس کے بعد ایف آئی اے کا ابھی کچھ چیز نہیں پروف کر سکی. نیب اور ایف آئی اے 2 الگ ادارے ہیں. یہ وہی کیس ہے جو نیب اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر چکی ہے. نیب کا کیس ہے, اب پڑھ لیں, ٹی ٹی سکینڈل نیب کے پاس ہے, چینی سکینڈل جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. شوگر سکینڈل کے اوپر چینی کام کری, اور اس کے ایک پورشن پہ ایف آئی اے نے کام کیا تھا, وہ اس لیے کہ چینی اس کے ساتھ جڑ گئی تھی جا کے. ایف آئی اے نے اس پہ اس لیے کام کیا تھا کہ وہ چینی اس کے ساتھ جڑ گئی تھی. یہ انٹر کنیکٹ تھے سارے, انٹر کنیکٹ ہے نا. نیب, نیازی, ایف آئی اے کا گٹ جوڑ ہے. تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ ان کو چاہیے نیب نے پوری انویسٹیگیشن کی اس پہ, تو اس سے ڈاکیومنٹس لے آتے, اس سے بھی کچھ نہیں پروف کر چکے. عدالت کے فیصلے آئے, نیب نے اس پہ انویسٹیگیشن کی, شہباز شریف کے خلاف کچھ نہیں پروو ہوا. لیکن کوسچن یہ بنتا ہے کہ یہ احتساب کے نعرے پہ آئے, ٹھیک ہے, جو چینی چور اصل تھے, ٹھیک ہے, ان کو این آر او کس نے نہیں کیا نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی 10 سال کی؟ آپ نے پورا شو 3 سال سے, میں کہہ رہی ہوں یہ حکومت جو ہے نا, یہ نواز شریف صاحب کے اوپر شوز کرنے پہ, ابھی بھی آپ نے شروع میں سارا بات لیکن ان کو سزا ہوئی ہے, لیکن آپ بات کریں, میں ابھی بات کرنا چاہتی ہوں جو کوسچن کرپشن میں بات کرنا چاہتی ہوں, تو آپ بات کریں احتساب کی. احتساب کی وہ بات کریں کہ جو چینی چور ہیں, جو آٹا چور ہیں, جو ادویات چور ہیں, رنگ روڈ سکینڈل کے لوگ, جو اس کا جواب تو وہ لوگ دیں گے نا. ہمارے میٹرو کا, لاہور میٹرو کا احتساب ہوا, ان کے بی آر ٹی پشاور کا احتساب ہوا. پلیز یہ کوسچن ریز کریں. دوسری بات, ایک تو احتساب بہت امپورٹنٹ, ہم تو سیاسی انتقام سے, میری عرض سنیں, آج جو آج سیلیبریشن ہے وہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں, جس دن عثمان بزدار سیلیبریشن کریں گے کہ میں باعزت بری ہو گیا اور شراب سکینڈل میں میرا کوئی کردار نہیں تھا, مجھے کلین چٹ مل گئی, اس دن سوال ان سے ہوگا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چیئرمین نیب کہیں گے کہ میں اس حکومت کے خلاف کیسز ہی نہیں کھولتا کیونکہ میں کیسز کھولوں گا تو یہ حکومت گر جائے گی, اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے لیے یہ رو اور پیٹ رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ نہیں, آپ لوگ پھر کس مرض کی دعا, آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم تو بائیک آؤٹ کریں گے نیب کا, ہم تو بالکل ایکسٹینشن نہیں کریں گے. اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں. نہیں, لیکن عاصم سلیم باجوہ پہ, میری بات, عاصم سلیم باجوہ پہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں نے کرپشن کے سنگین الزامات لگائے, میڈیا میں خبریں بھی آئیں, ہم نے بھی کیا. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی عدالت میں, کسی پلیٹ فارم میں جا کے اس کو چیلنج تو کریں اس آدمی کو. وہ خود کہتے ہیں مجھے کوئی چیلنج کرے, میں کہاں جاؤں, کس کو جواب دوں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں, یہاں پہ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. لیکن عاصم سلیم باجوہ کو آج تک کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ جا کے چیلنج کرے. صرف جلسوں میں بول دیتے ہیں, تقاریر میں بول دیتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی جائیں, جا کے ناک آؤٹ کریں, ثابت کریں کہ اس کیس کو چلائیں, مدعی بنے اس کا, جیسے آپ کے خلاف لوگ مدعی بن گئے تھے. یہ ہمت آپ کو دکھانی, یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اداروں کو جھنجھوڑے, ان کو بار بار ہلائے کہ پکڑو اس کو, پکڑو اس کو. آپ بجائے ان کو پکڑنے کے اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر بات. ویلکم بیک ناظرین. جی میں پہلے ذرا کمل شودھو صاحبہ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا. تو جب برطانیہ میں بھی نہیں ہوا, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کیس اب ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے برطانیہ والا, لہذا ہم باعزت بری ہیں اور ہمیں اب صادق اور امین سمجھا جائے. عمران, آپ نے ساری چیزیں ٹیکنیکلی بتائیں, یہ فیصلہ آیا ہوا ہے, آپ نے بتایا کہ وہاں پہ آپریشنل جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے, اور وہاں میجسٹریٹ سے انہوں نے اجازت لی ہے. 2 سال کا ان کے پاس ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے آرڈیننس کا بھی ایک ایکسٹینڈیبل ٹائم ہے. اسی طرح یہ جیسے آپ 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں لے سکتے, نیب 90 دن سے زیادہ نہیں لے سکتا, اسی طرح ان کا یہ 2 سال ہے. ان کا یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے, یہ کسی عدالت میں نہیں گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک سٹیٹمنٹ دہراؤں گی,
اور آپ سے چاہوں گی کہ یہ نون لیگ کے جو آئی ہوئی ریپرزینٹیٹیو جب ان کی باری آئے تو ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. جس وقت یہاں پہ عدالت بلاتی ہے یا نیب بلا کے اور سوال نامے دیتی ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کے بچے ہیں سلمان شہباز, حمزہ شہباز, وہ بیٹی ہیں آپ کی حمیرہ ہے شاید نام ان کا, میں اگر غلط نہیں, اور آپ کی بیگمات ہیں, ان کو ایک کے اکاؤنٹ سے دوسرے میں پیسہ گیا ہے, وہاں سے جو ہے فلیٹ خریدے گئے ہیں, یہ گھوم کے 25 ارب روپیہ ایک کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, یہ دیکھیں جی ٹیٹیاں لگ کے یہاں کے لوکل بینک کے سائن ہوئے ہوئے ہیں جو آپ نے اپنے لوکل بینک میں آئے اپنے سائنوں سے وصول کیے ہیں, اس کی سورسز کیا ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میرا اپنی وہ بچے اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ ان سے پوچھیں جو وہ اپنے سوالوں کے خود جواب دیں گے, میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن لندن میں اگر سلمان شہباز صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے صرف 2 ٹرانزیکشنز میں, تو وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا ہوں. اب چلیں اس بہانے لندن کی جو بھی نیشنل کرائم ایجنسی کے چکر میں شہباز شریف صاحب نے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی اونرشپ لے لی ہے. اب آگے چلتے ہیں. آج آپ واحد آدمی ہیں جس نے پیپ کا ذکر کیا, پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن کا. پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن یا پبلک آفس ہولڈر کے لیے رولز فرق ہے, پوری دنیا میں اس کے لیے ایک ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب اپنے فارم بھرتے ہیں ہم اپنے اسپاؤس کا اور اپنے بچوں کے پوری ڈیٹیلز لکھتے ہیں اگر ہم نے پبلک آفس ہولڈر پہ یا پبلک آفس ہم نے ہولڈ کیا ہوتا ہے. محترم جو ہیں 2008 سے 2018 تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن جس وقت نیب بلا کے سوال نامے دیتا ہے تو وہ ان کو بھی یادداشت کا پرابلم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا بچوں سے تعلق ہی نہیں, ان بچوں سے جو ان کے ساتھ جو ہیں وہ سارے کاروبار بھی سنبھالتے رہے ہیں, جو ڈی سیز کی بلا کے میٹنگز بھی کرتے رہے اور امور حکومت میں پورے پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر وہ باہر مفرور بھی ہوئے ہیں اور یہاں ٹی ٹی کا کیس ہے, یہاں نیب کا پورا کیس ہے, 25 ارب کا کیس ہے جس پہ وہ کہتے ہیں ہمیں سورس ہی نہیں پتا, میں بھی اس بندے کو ڈھونڈ رہی ہوں جو بغیر بتائے بغیر پوچھے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں. ہمیں تو ایسا بندہ ملتا نہیں ہے آج کل. 25 ارب روپیہ اکاؤنٹ میں آیا وہ اور پتہ نہ ہو. اور وہ کل ہمارے ساتھ ایک ان کے نون لیگ کے ہیں سینیٹر صاحب, وہ کہہ رہے تھے ٹوٹل 25 ارب روپے کے پیچھے جو ہے وہ دیکھیں جی انہوں نے ان کے اوپر کیس بنائے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے 1 ارب بھی دیکھا ہوگا, یا کسی نے تو بیچارہ 1 کروڑ بھی دیکھنے والے بہت تھوڑے ہیں ان کے لیے ٹوٹل ہے. تو اب مجھے صرف ایک اور چیز میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جو نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 ٹرانزیکشنز میں فی الحال جو انویسٹیگیشن ختم ہوئی ہے یا وہ ٹائم بار ہو گیا یا ٹائم لیپس کر گیا ہے, وہ کیا پاکستان کی عدالتوں پہ اس کا کوئی انفلوئنس ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایم ایل اے ایسا ان سے کوئی سائن نہیں ہوا کہ وہاں کی عدالتوں کا جو حکم نامہ ہے وہ یہاں پہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہاں پہ تو نواز شریف صاحب اشتہاری ڈکلیئرڈ ہیں اور نہیں, پبلک پرسیپشن بننے کی بات ہے, اس کا پولیٹیکل فائدہ تو ان کو لینا چاہیے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے ذرا ہمیں ریلیف ملا ہے, اس کا پولیٹیکل مائلیج اگر نہیں لے گی ایک پولیٹیکل پارٹی تو بہت بیوقوف ہوگی جب اس کا فائدہ ہی نہ اٹھائے. ویسے یہ آپ کا سوال ٹیکنیکل ہے, میں شیلاپا آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ایک سیکنڈ میں دیں, یہ 1 سیکنڈ میں دیں نا. یہ تو بچے وہ شہباز شریف صاحب نے ڈسون کیا ہوا تھا کہ بھئی ان کے لینے دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر اس کے لینے دینے میں کوئی چیز اچھی نکل آئی ہے, سلمان شہباز کے لین دین میں بے شمار چیزیں بری نکلی ہیں, اگر کوئی ایک چیز اچھی نکل آئی ہے تو فوراً اون کر لیا اس کو. میں اونرشپ کی تو بات نہ ہی کریں, آپ عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیں کہ اونرشپ دکھائیں, تو یہ بات نہیں کرتے ہیں. ان کے بچوں نے کرپشن کہاں کی ہے؟ اونرشپ کی بات لیٹس ناٹ گیٹ, اچھا وہ والی بات کریں, میں جنرلی کہہ رہی ہوں اس طرح کی باتیں کرنی اچھی نہیں لگتی. شریف فیملی یہ تو خود لکھ کر دے کے آئے ہیں, فیملی اورینٹڈ ہے اور دیو آلویز اونڈ اپ دیئر کڈس, سو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں, انہوں نے یہ ضرور کی تھی ڈپینڈنسی نہیں ہے آن دیٹ. انہوں نے کہا میرے بچوں کے کاروبار سے ان کی چیزوں سے لین دین سے میرا کوئی تعلق نہیں. سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں 21 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, تو آبویسلی شریف خاندان ہی ہے نا, شہباز شریف صاحب یہی کہیں گے. تو یہ اس میں تو کوئی اور اگر پاکستان میں ان کے ایک منٹ, اور اگر پاکستان میں ان کی فیملی کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب پہ کتنے کیسز کھلے, صاف پانی کا کیس جو ہے, 56 کمپنیاں, آشیانہ, سب کیسز کھلے, کوئی ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت ہوئی, نیب نے کسی ایک میں باعزت بری ہوئی, کسی میں بھی نہیں ہوئی, کسی ایک میں آج تک باعزت بری ابھی کوئی کہیں بھی وہ پروف نہیں ہو سکا. نہیں, کسی ایک میں آج تک باعزت بری ہوئے. شہباز شریف صاحب کو جو کورٹ کا فیصلہ ہوئے گا نا وہ انصاف پہ ہوئے گا, ٹھیک ہے, پاکستان میں نہیں, میں کہہ رہی ہوں یہاں شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کی آپ بات کریں, ارشد ملک کی ویڈیو آئی, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی کنٹروورشل ہو گیا.
ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی کمپلیکیٹڈ ڈائنامک ہوتی ہے. ایک کویشچن میں نے انہوں نے میرے سے کیا, انہوں نے کہا ویسٹ کی بات کی. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ویسٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, کہتے میں تو ویسٹ کو ویسٹ سے زیادہ جانتا ہوں. تو پھر تو اب یہ مانتے ہیں نا کہ یہ جو بھی 2 اکاؤنٹس تھے اس میں تھرو انویسٹیگیشن کے بعد کچھ پروو نہیں ہوا, پہلی چیز. دوسری بات مجھے جو لگتا ہے نا کہ ان لوگوں کو کانسنٹریٹ زیادہ کرنا چاہیے, ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنی 3 سال کی پرفارمنس پہ. ایگزیکٹلی, اس پہ ہم کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرتے؟ Exactly. ہم کہتے تھے عوام کے لیے 1 روپے جو ہے نا وہ اگر $1 مہنگا ہوئے گا تو اربوں روپے کا, پتہ نہیں کتنے اربوں کا قرض. تو ادھر تو ڈالر بہت مہنگا ہو گیا, اب 170 سے اوپر کا ڈالر ہو گیا. پھر یہ کہتے تھے ہم قرضے معاف کرا دیں گے, ہم IMF پہ نہیں جائیں گے. میں آپ کو یاد ہے 4% مہنگائی کی بات کرتے تھے, اس وقت 14% مہنگائی ہے. یہ ہمارے ٹائم میں کہتے ہیں 8 روپے بجلی کا یونٹ ہو تو پرائم منسٹر چور ہے. اب 17 روپے سے اوپر بجلی کا یونٹ ہے. پھر آپ نے اداروں کی بات کی, یہ بات کرتے تھے اداروں کو مضبوط کرنے کی. آپ نے دیکھا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے کوششیں کی کالا قانون پاس ہو. تو میں صرف کہتی ہوں کہ رادر دین یہ خود آئے ہیں احتساب کے نعرے پہ. احتساب کے نعرے پہ ایکسٹینشنز پھر کیوں دے رہے ہیں اسی بندے کو جو نیب کا چیئرمین ہے جس کے اوپر کنٹروورشل ہے سپوز اس کا. چلے شیلاپا, ویسے روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکل آتا ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکل آتا ہے. کبھی یہ سیلیبریشن, کبھی وہ ہار گیا, کبھی یہ جیت گیا. جو ایشوز ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اب تو لوگ بھی ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیا روزانہ جی میں باعزت بری ہو گیا تو میں پھنس گیا, وہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. یہ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, لیکن پبلک کو ساتھ کچھ ملے, کوئی ریلیف ان کے پاس ہو. یہ ایلیمنٹ روزانہ کہیں اپوزیشن, حکومت, سب لوگ مل جل کے, اور میڈیا بھی اس کے لیے رسپانسیبل ہے, یہ غائب ہو جاتا ہے. شیلاپا اچھا, ہم یہ بھی بات کر سکتے تھے کسی دن کہ بہت باتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن قائم علی شاہ پاکستان ہی کی عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں. ہمیں تھوڑے دنوں کی بات تھی, ابھی یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ مراد علی شاہ کے اوپر بھی جو کیسز تھے وہ آج مسترد کر دیے گئے. ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ اسپاؤس صرف ایک ہی پارٹی نہیں چھپاتی, حکومت نے بھی اسپاؤس چھپایا ہوا تھا, پھر اسپاؤس نے اپنے بچے کی تصویر وائرل کی تو پھر حکومتی لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہ بھی سامنے آیا. تو یہ باتیں بہت ہیں, لیکن دیکھیے اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, میری تو دعا ہے کہ انصاف ہو ہر ایک کے ساتھ. میری دعا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے سارے فرنٹ مین گزر گئے, 12-13 ان پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا. خورشید شاہ صاحب کی بھی دعائیں عرش تک جائیں, اور سفر کا مہینہ ہے, یہ سارے اسیران چھوٹے. میں صرف یہ پریشان ہوں کہ صرف اگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 8.4% اور امپورٹ میں 67.8% کا اضافہ ہوا ہے. مطلب کھڑے کھڑے مجھے اطلاع جی یوٹیلیٹی اسٹور پہ چنا 120 سے 160 کا ہو گیا. مجھے جو ہے یہ پتہ چل رہی ہے کہ LPG کی قیمت میں جو ہے نا 20 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا. مجھے یہ صدا آ رہی ہے کہ جو بیرونی قرضے ہیں ان کے واجبات میں $26 ارب سے زیادہ ہیں. اب یہاں تو خودکشی بنتی تھی نا وزیر اعظم کی, انہوں نے کہا تھا, لیکن عوام خودکشیاں کر رہے ہیں. مجھے جو ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی IMF جو ہمیں جس سے بڑی کڑی شرائط ہیں, جن کا ذکر جو ہے شوکت صاحب نے بھی کیا ہوا ہے, شوکت ترین صاحب نے, کہ کڑی شرائط پہ کیا گیا IMF سے معاہدے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آٹے پہ, گیس پہ, چینی پہ, چاول پہ سبسڈی ختم کر دو. آپ کو ماننی پڑے گی یہ بات, کیونکہ آپ نے اس سے کڑی شرائط پہ کیا ہے. اسی طرح جو بجٹ خسارہ ہے اس وقت وہ 77 ارب روپے ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اشاریہ مستقل نیگیٹو ہیں تو نئی منصوبہ بندی کریں. تو آپ کی کتنی منصوبہ بندیاں ہوں گی, عوام کا ذکر کب آئے گا؟ بریک لیتے ہیں, گورنمنٹ سے جواب لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی کنول شودھب صاحبہ, اب آ جائیں ذرا گورننس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں جی اور جو مرضی ہے, جتنی بھی کرپٹ ہو اپوزیشن, یہ تو چلتا رہے گا, لیکن ڈالر کی اڑان, لوگوں کی حالت. جی شیلاپا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کہہ دیں, آپ کا ذرا تھوڑا سا گلا ٹھیک نہیں تھا, بولیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں
हम भी 2-3 दिन से देख रहे हैं कि शिकवा जवाब शिकवा चल रहा हाँ है जी। नून लीग और हुकूमत के दरमियान। कभी हुकूमत भी आके कहे कि जी हम भी क्लीन चिट चाहते हैं, पार्टी फंडिंग केस को अब चलना चाहिए, इस पर स्टैंड नहीं हूँ। हुकूमत कहे हमें भी क्लीन चिट इसी नैप से चाहिए जिसने कहा है कि ये 10 मिनट में गिर पड़ेगी, नहीं ये झूठ है। हमें सर से पांव तक अपने लिए क्लीन चिट चाहिए, मालम जब्बा केस खोलो। हुकूमत कहे कि भाई इमरान खान के हल्के भी खोल दिए जाए, हाँ उसके ऊपर मसाइल चल रहे हैं। ये सारी बातें भी होनी चाहिए, फिर अच्छा लगेगा कि हम भी इधर से बैठे, आप भी उधर से बैठे। अब ये क्या कि आपने सबको इंगेज कर दिया, मैं भी जा रही हूँ नैब में 33 सवालों के जवाब देने, कभी मैं FIA जा रही हूँ उस वीडियो के लिए जिसे मैंने खोला नहीं, जिसे मुझे मालूम नहीं। इस तरह से इंगेज करना अच्छा नहीं है। कभी हम जो है देख रहे हैं कि नैब के अंदर लोग मर रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि हथकड़ियां लगा के जो है प्रोफेसर्स पेश किए जा रहे हैं। तो हमें कभी जो है वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के ऊपर काउंटर टेररिज्म लॉज लगते नजर आ रहे हैं। तो इन सबको जब अच्छा लगेगा जब हुकूमत अपने आप को भी अकाउंटेबल इक्वल लेवल पे करे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुल्क में बेईमानी होती रहे, मुल्क करप्शन में ऊपर आता रहे और आप कहें कि पहले 10 साल वालों की हम पे भी करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा जरदारी साहब, किसी को बताने की जरूरत नहीं है किस पे कब मुकदमे बने, लेकिन ये भी किसी समझने की जरूरत है कि अब भी क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन शराफत देखें ये सवाल मैं गवर्नमेंट के सामने रख देता हूं कि जराब थे तो वो भी कहते रहे कि पीछे मुशर्रफ साहब बेड़ा गर्क करके गए हैं, नवाज शरीफ साहब आए तो वो कहते रहे कि मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब बेड़ा गर्क करके गए हैं। आज आप आए हैं तो आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन सारी हुकूमतों को एंड में जाके जवाब देना पड़ता है। एंड में जाके जवाब अपनी कारकर्दगी का देना पड़ेगा 5 साल के बाद, तब आप नहीं कह पाएंगे कि कौन क्या करके गया है। ठीक है, बहुत सारी बातों का जवाब इस तरह मिलता है कि आपने कर्जे कितने लिए, आपने सर्कुलर डेप्ट कितना कर दिया, आपने अवाम को क्या रिलीफ दी, ये सारी चीजें होती हैं। खर्जा पॉलिसी क्या है। आज जी कमल शोजब साहब, 22 सेनेट मेंबर्स पर मैं सवाल उनसे पूछा कि अल्टीमेटली जवाब तो इनको अपनी कारकर्दगी देना पड़ेगा, जिस पे सवालात आज दोनों अपोजिशन पार्टी उठा रही हैं। जी कमल शोजब साहब। अच्छा देखिए, मैं दोनों की बात का पहले क्विकली एहतसाब के नारे की ये बात करें। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे हुआ था गैलप का, और एहतसाब का सवाल उसमें डाला गया था, उस पर तो आवाम का कॉन्फिडेंस है। आगे जो एहतसाब को तोड़ चढ़ाना है या जो एक कन्विक्शन होनी है, वो तो इदारों का काम है, वो हुकूमत का काम नहीं। और ना मैंने जैसे पहले कहा कि जस्टिस कयूम साहब को फ़ोन किए जाते हैं, ना सैफुर रहमान समदी साहब को कहा जाता है कि इस तरह कर दो। तो ये अभी ये पुराने अपने ही जो कारनामे हैं उनसे बाहर नहीं निकल सके। जहाँ तक नैब में रिफॉर्म्स की बात है, तो मैं शाला साहिबा को सिर्फ अभी भी दावत देती हूँ कि तशरीफ़ लाएं और खुले दिल के साथ आके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साइड पे रख के, जरदारी साहब के केसेस की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मेगा करप्शन के केसेस हैं, कॉन्टेक्ना भी है, बाकी भी है। मैं अभी पढ़ के भी सुना देती हूँ, मैं से ज़्यादा आपको क्या, आवाम को सबको पता है। 1993 से लेकर अब तक के सारे जितने भी केसेस उनके, स्विस बैंक्स के, दूसरे, और आप सबको पता है कि वो हमारे जो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो लेकर आए थे, इनके तो ज़माने में सारे प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड थे। अवाम ने तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर का वोट नहीं दिया था, तो वो बेचारों ने स्विस के बैंक में खत ना लिखने की वजह से अपनी कुर्बानी दी थी। ये इमरान साहब, ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं नैब के लिए, जो 34 अमेंडमेंट्स दी थी इन दोनों ने मिलके, और इस पे आके डेडलॉक हुआ था। वरना नैब में बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म हो सकती थी और होने जा रही थी। 80% इनके प्रपोजल्स थे, उनको हुकूमत ने इनसे डिलिब्रेशन में माना हुआ था, लेकिन यहाँ आके डेडलॉक हुआ था। और ये 34 अमेंडमेंट्स पे आपने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, आपको पता है कि ये क्या है। इनके पहले 5 पेजेस तो सिर्फ और सिर्फ इनके खानदानों के जो है वो केसेस से रिलेटेड है। तो नैब को जितना टूथलेस ये बनाना चाहते थे, अगर ये ना करते तो ये एक इदारा बेहतर तरीके से कैपेसिटी। फिर टॉपिक कहां से कहां चला गया, गवर्नेंस पे बात हो रही थी, उशाला पर फिर उंगली खड़ी कर रही हैं आप। गवर्नेंस मैंने खामोशी से सबकी, देखें इमरान, मैंने सबको बड़ा खामोशी से सुना है। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। गवर्नेंस जहां तक इन्होंने, मैं सिर्फ इनको इतना कहना चाह रही हूं कि कोई भी हमेशा हुकूमत में नहीं रहता। आप अगर 2 साल हमारे रह गए हैं, अगर ये केसेस आप समझते हैं कि वैलिड हैं और बड़ी करप्शनें हो रही हैं, तो ये मैदान है और ये घोड़ा 2 साल बाद फिर आप उस तरफ अगर हुए या हम उस तरफ हुए तो सबको भुगतने पड़ेंगी। मसला ये है कि अगर काम करने वाले होंगे और न्यूट्रल होंगे
تو کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے. اس پہ آ کے بات کریں آپ, اپنی ذات سے اوپر ہو جائیں. جہاں تک آپ نے گورننس کی بات کی, دیکھیں دل سب کا یہی چاہتا ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آخر میں تو اپنے ہی کرتوت ہوں گے جس کی بیس پہ جا کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جب ان کی حکومتیں تھیں تو جو اس وقت معیشت کے حالات تھے وہ سب کو پتہ ہے. اس ریجن میں پاکستان کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی دیکھ لیں, باقی بھی چیزیں جتنی تھی وہ سارے نیچے آ رہے تھے. لیکن اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پینڈیمک کا شکار نہیں ہوئی تھی. انرجی کرائسس اس وقت پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. 80%, 85% بلکہ جو ہے وہ تیل کی پرائسز بڑھی ہیں ایک سال میں, 10% صرف ایک مہینے میں بڑھی ہیں. 130% اس وقت گیس کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھی ہیں. 200% کوئلے کی قیمت بڑھی ہے. اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ یو کے میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, پیٹرول نہیں مل رہا, گیس اویلیبل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں لیکن وہاں انصاف مل رہا ہے. چائنا کو اس وقت لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی. جی یو کے میں پیٹرول نہیں مل رہا, انصاف مل رہا ہے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں روک لیں پروگرام کو. انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.